قرآن و سنہ نے زندگی گزارنے کے دوران میں جتنی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ اجتماعیت ہو، وہ انفرادی حیثیت ہو، اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو یا معاشرت کے ساتھ ہو، بڑی وضاحت کے ساتھ قوانین دیے. لیکن دین کو چونکہ ہم نے اپنی زندگیوں پہ انفرادی اعتبار سے پوری طرح اور اجتماعی اعتبار سے تو بالکل بھی زندگیوں پر لاگو نہیں کیا، سو ہمیں یوں لگا ہم سے مراد ہمارے حکمران اور وہ لوگ جو قانون سازی کرتے ہیں اور جو قوانین کو نافذ کرتے ہیں، ان کو یوں لگا کہ جو اسلام کے قوانین ہیں ان کا نفاذ یا تو ممکن نہیں ہے یا کم از کم مشکل ضرور ہے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ قوانین انسانیت اور انسان کے حقوق کے خلاف ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو انسان کے حقوق کا تحفظ کرنے آئے تھے وہ یوں لگنا شروع ہوئے کہ یہ اس کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ جو اسلام نے جزا اور سزا کے ضابطے اور اصول دیے ہیں، جب ان کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں طالبان کا نظام نہیں آنے دیں گے. طالبان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ حدود کا نفاذ تھا نا. حدود نافذ کی انہوں نے، ہمیں نہیں اچھا لگا. گویا کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو طالبان کا نظام ہے وہ کوئی جنگل کا سا قانون ہے، وہ جنگل کا نظام ہے جہاں انسانیت کی توہین ہوتی ہے، جہاں انسانیت پر ظلم اور جبر ہوتا ہے. ہم یہ کہہ کے اسلام کے پورا جو حدود کا نظام ہے اسے جان چھڑا لیتے ہیں. اور جب مجرم بے باک ہو جاتا ہے اور جرائم بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم کلیاں اور خواتین کے ساتھ بالجبر زنا ہوتا ہے، انہیں گلا دبا کے مار دیا جاتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا کریں. اور مشکل پھر یہ ہے کہ وہ اسلام کا نظام جس کو ہم اسلام کا نظام کہہ کے رد نہیں کرتے، طالبان کا نظام کہہ کے رد کرتے ہیں، وہ تو ہم لانے سے رہے، وہ تو ہم لاتے نہیں ہیں. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. پھر ہم بیٹھ کے ہم قانون سازی کرتے ہیں.